اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قدوۃ لہ علیہ السلام بعثہ والناس ظلال فی حیرۃ وہاتبون فی فتنۃ قد استہوتہم الاہواء واستزلتہم الکبریاء واستخفتهم الجاہلیۃ الجہلاء حیاری فی زلزال من الامر وبلاء من الجہل فبالغ فی النصیحۃ ومضى علی الطریقۃ ودعا الی الحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی خطبہ نمبر 93 ہے، 94 بھی کر لیں گے، دیکھیں 95 کے شروعاتی حصے کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعثہ، یہاں بعثت کے فوائد کو بتا رہے ہیں علیہ السلام کہ بعثت کے فوائد کیا ہوئے، کہ بعثت سے پہلے عرب معاشرے کا حال کیا تھا، عرب معاشرے کا حال کیا تھا، اور بعثت کے بعد عرب معاشرہ کہاں پہنچا، کیا کیا فوائد ہوئے۔ علیہ السلام فرماتے ہیں بعثہ، بعثت سے پہلے کیا تھا، جب رسول خدا کی بعثت ہوئی اس وقت یا اس سے پہلے والناس ظلال فی حیرۃ، لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، سرگردانیوں میں پڑے ہوئے تھے، گمراہ تھے، ہر معاملے میں تردد میں پڑے ہوئے تھے، ہر معاملے میں تردد میں پڑے ہوئے تھے، یعنی دین کے حوالے سے گمراہی تھی، تردد تھا، بے یقینی کی کیفیت تھی۔ ٹھیک، بعثہ والناس ظلال فی حیرۃ وہاتبون فی فتنۃ، مائل تھے، ہاتب مائل ہونا، مائل تھے فتنوں کی جانب، فتنوں کی جانب۔ فتنے سے مراد یہاں آزمائش نہیں ہے، یا فتنے سے مراد یہاں عذاب نہیں ہے، بلکہ یہاں فتنے سے مراد ہے وہ چیز جس کی وجہ سے عذاب ملے، وہ نافرمانی، وہ فساد جس کی وجہ سے عذاب الہی ملے کسی قوم کو، اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو 3 معنی ہے فتنے کے، ایک کسی کو آگ میں ڈالنا، عذاب میں جلانا، ایک دوسرا آزمائش، تیسرا وہ نافرمانی جس کی وجہ سے عذاب ملے۔ یہاں یہ معنی ہے، تیسرا معنی ہے ڈاکہ ڈالنا، شک ڈالنا، ٹھیک، چوری، یہ معصیتیں ہیں جس کی وجہ سے کیا ملتا ہے، عذاب ملتا ہے۔ بس ہاتبون، مائل تھے، یعنی اس وقت کا معاشرہ جو بعثت سے پہلے تھا، بعثت رسول خدا سے پہلے تھا، فی فتنۃ، مائل تھے فتنے کی جانب، قد استہوتہم الاہواء، استہوتہم الاہواء، خواہشات نفسانی کی پیروی کو طلب کرتے تھے۔ خواہشات نفسانی کیا ہے؟ اس چیز کو چاہنا جو مولا کی چاہت کے مناسب نہ ہو، یہ خواہشات نفسانی۔ اس چیز کو چاہنا جو مولا کی چاہت کے مناسب نہ ہو۔ مثال کے طور پہ خداوند عالم نے مال اولاد کو زینت قرار دیا ہے خداوند عالم تک پہنچنے کے لیے، ایمان تک پہنچنے کے لیے۔ اگر انسان مال اور اولاد کے ذریعے ایمان حاصل نہ کرے، قرب خدا حاصل نہ کرے، یہ خواہشات نفسانی ہوگی۔ بس جو بھی خداوند عالم نے چیز دی ہے اس سے ہم قرب خدا حاصل کریں، یہ خواہشات نفسانی نہیں ہے، خواہش خدا ہے، خواہش مولا ہے۔ خواہش نفسانی کیا ہے؟ کہ مولا کی چاہت کے الٹ کام کرنا۔ ٹھیک، علیہ السلام فرماتے ہیں استہوتہم الاہواء، خواہشات نفسانی کو ہی طلب کر رہے تھے بعثت کے وقت یا بعثت سے پہلے۔ ٹھیک، اس کے بعد واستزلتہم الکبریاء، تکبر نے انہیں خطاؤں میں ڈالا ہوا تھا، معصیتوں میں ڈالا ہوا تھا، تکبر نے انہیں خطاؤں میں ڈالا ہوا تھا۔ زلل، خطاؤں میں پڑنا، زلل سے ہے استزل، استزل یعنی وہ تکبر کی وجہ سے گناہ کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ واستخفتہم الجاہلیۃ الجہلاء، جہالت نے انہیں رسوا کیا ہوا تھا، ذلیل کیا ہوا تھا، رسوا کیا ہوا تھا، یعنی وہ معاشرہ ذلت تک پہنچا ہوا تھا۔ حیاری،
سرگرداں تھے، فی زلزال من الامر، ہر امر الہی میں وہ تردد اور شک میں، سرگردانی میں مبتلا رہتے تھے، وبلاء من الجہل، ان کے پاس جو بھی مصیبت آتی تھی ان کی جہالت کی وجہ سے تھی، ان کی جہالت کی وجہ سے تھی، یعنی ان کی مصیبتیں ان کی بنائی ہوئی تھیں اور کسی نے نہیں بنائی تھی، خود انہوں نے اپنی مصیبتیں بنائی تھی۔ جیسے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، بہت ساری مصیبتیں ہم نے خود ایجاد کی ہوئی، تکلفات جسے کہتے ہیں، تکلفات کہ جی کوئی آئے تو کیا کیا پیش کرنا ہے، حد سے تجاوز، اعتدال میں انسان نہیں رہتا، معتدل نہیں رہتا، ٹھیک۔ بس علیہ السلام فرماتے ہیں وَاسْتَخَفَّتْهُمُ الْجَاهِلِيَّةُ حَيَّارِ فِي زَلْزَالٍ مِّنَ الْأَمْرِ بَلَاءٍ مِّنَ الْجَهْلِ، مصیبتیں ان کی جہالت کی وجہ سے تھیں، فَبَالَغَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِي النَّصِيحَةِ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خالص ہوئے نصیحت کی حد سے زیادہ، بالغ حد سے زیادہ پیغام الہی کو پہنچانا، اعلیٰ طریقے سے پیغام الہی کو پہنچانا، بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ یعنی پوری طرح حکم الہی کو پہنچانا۔ بالغ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے وقت پوری طرح خالص ہوئے ان کے لیے، نصیحت کی ان کے لیے، ومضى علی الطریق، ثابت قدم تھے سیدھی راہ پر، سیدھی راہ پہ ثابت قدم تھے، ودعا الی الحکمہ، اور بلایا ان کو حکمت کی جانب، حکمت کی جانب بلایا، حکمت کے چشمے کی جانب بلایا۔ ابھی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم چشمے ہیں، حکمت کے چشمے، نحن ینابیع الحکمہ، ہم حکمت کے چشمے ہیں، عین صافیہ، صاف، پاکیزہ کرنے والے، پاکیزہ کرنے والے، یعنی ایسے چشمے جو پاکیزہ کرتا جائے ہر ایک کو، جہاں تک پہنچے یہ چشمہ۔ چشمے کی خصوصیت یہ ہے کنویں کی مانند نہیں ہے ایک جگہ ٹھہرا ہوا۔ رسول خدا اس معاشرے میں آئے، اس معاشرے میں رسول خدا کنویں کی مانند نہیں تھے، چشمے کی مانند تھے کہ خود بخود لوگوں تک پہنچے، خود بخود دین کو پہنچایا۔ یہ ایک اہم ترین، یہ نہیں کہ لوگ آئے دین کے پاس، رسول خدا گئے تاکہ لوگوں کو کیا بنائیں، دیندار بنائیں۔ ودعا الی الحکمہ والموعظۃ الحسنہ، بہترین موعظے کے ذریعے رسول خدا نے تبلیغ کرنے میں سختی نہیں دکھائی، سختی نہیں دکھائی، سختی سے کام نہیں لیا، ٹھیک۔ یہ تھا خطبہ نمبر 93، اور اس کے بعد 94، خطبہ نمبر 94، یہ بھی شروعاتی حصہ اس کا توحید کے متعلق ہے، توحید کے حوالے سے ہے، اور دوسرا حصہ اسی کے متعلق ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور بعثت کے متعلق۔ فرماتے ہیں رسول خدا الحمدللہ، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے، الاول، جو اول ہے، فلا شیء قبلہ، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اگر اس سے پہلے کوئی چیز ہوتی تو وہی اس خالق ہوتی، اور یہ ممکن ہی نہیں، خدا سے پہلے کوئی چیز ہو یہ ممکن ہی نہیں، اگر کوئی ہو تو وہ خالق اس کی ہو جائے، اور یہ ناممکنات میں سے ہے۔ فلا شیء قبلہ والآخر فلا شیء بعدہ، اور وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ والظاہر فلا شیء فوقہ، اور وہ ظاہر ہے، اس سے ظاہر ترین کوئی چیز نہیں، آشکار ترین کوئی چیز نہیں۔ سب سے زیادہ آشکار اس جہاں میں کون سا وجود ہے؟ بلکہ عرفا کہتے ہیں آشکار وجود ہی خدا ہے، بس ہر جگہ دیکھیں خدا ہی، خدا کی آیت ہی نظر آئے گی، اور آیت کس پہ دلالت کرتی ہے؟ جس تک وہ پہنچاتی ہے، ٹھیک۔ والظاہر، بس علامہ طباطبائی فرماتے ہیں اول، آخر، ظاہر، باطن، یہ چار احاطہ خدا کی شاخیں ہیں، یہ چار شاخیں ہیں احاطہ خدا کی، اول، آخر، ظاہر اور باطن۔ اور احاطہ فرع ہے قدرت خدا کی، احاطہ فرع ہے قدرت خدا کی، یعنی کیونکہ اس کی قدرت ہر چیز پر کیا ہے؟ محیط ہے،
بس وہی اول اور آخر و ظاہر و باطن ہے. تبھی علیہ السلام فرماتے ہیں هو الظاہر، وہ ظاہر ہے اشیاء پر بسلطان ہی، اپنی سلطنت سے، وعظمت ہی، اور اپنی عظمت سے، وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته، اور وہ باطن ہے، پوشیدہ ہے اپنے علم سے، کیونکہ اشیاء کا علم ہے اسے، ومعرفتی، یعنی اشیاء کا، کیونکہ وہ خدا کی آیات ہیں. جب خدا کی آیات ہیں اشیاء، تو ان میں ظاہر کون ہوا؟ خداوند عالم. ان میں باطن کون ہوا؟ ان میں پوشیدہ کون ہوا؟ خداوند عالم. اسی چیز میں ظاہر بھی ہے، اسی چیز میں باطن بھی ہے خداوند عالم. ٹھیک. یہ جو علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، یعنی کیا؟ یعنی خدا ہی ظاہر ہے، خدا ہی ظاہر ہے. میں نے ہر جگہ کس کو دیکھا؟ خداوند عالم کو دیکھا. ٹھیک. بس ظاہر باطن، باطن اور ظاہر جو ہے کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم ہے، والظاہر ظاہر، خدا ظاہر ہے، فلا شیء فوقہ والباطن فلا شیء دونہ، ومنها فی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی خطبے میں سے دوسرا حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، مستقرہ خیر مستقر، اس کا ٹھکانہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہترین مقام ہے. کس لحاظ سے؟ صلب کے لحاظ سے. صلب کا تعلق پدری ہے، پدر سے. رسول خدا کا پدری حوالے سے بہترین صلب ہے. ایک یہ ٹھکانہ. دوسرا ٹھکانہ ارحام المطہرہ، ماں کے لحاظ سے. ماں کے لحاظ سے بھی عصمت ہے رسول خدا کی، باپ کے لحاظ سے بھی عصمت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا باپ بھی معصوم، ان کا صلب بھی پاکیزہ، ان کے ارحام بھی پاکیزہ ہے نا، کہ والارحام اسلاب الشامخہ والا ارحام المطہرہ. میرے خیال سے زیارت وارثہ میں ہے یا زیارت عاشورہ میں ہے کہ امام ائمہ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں ارحام المطہرہ والاسلاب الشامخہ. بس خیرہ ومنبتہ اشرف منبت، مراد ہے تربیت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ تربیت پائی. تربیت کی جگہ بھی اعلیٰ تھی مکہ، اور تربیت کے شخص جو تربیت کرنے والے تھے وہ بھی تھے اعلیٰ. چاہے وہ جناب آمنہ ہوں، جناب عبد المطلب ہوں، جناب ابو طالب ہوں، یہ ساروں کے حوالے سے یہ کلام کہہ سکتے ہیں کہ مقام بھی اعلیٰ تھا جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پائی، اور وہ جن کی گود میں پائی، جن کے تحت پائی، وہ بھی اعلیٰ تھے. مقام بھی اعلیٰ، شخص بھی اعلیٰ، جو تربیت کرنے والا تھا وہ بھی اعلیٰ. ٹھیک. فی معادن الکرامہ، وہ ہمیشگی والی کرامت میں تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرامت کی معادن میں تھے. معادن عدن سے، عدن جنات عدن، عدن یعنی ہمیشگی والی جگہ، ہمیشگی والی کرامت میں تھے. ومماہد السلام، ایسی گود میں تھے جو سلامتی والی تھی. ایسی گود تھی جو سلامتی والی تھی. سلامتی والی کہ فرشتے کس پہ؟ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ پہ نازل ہوتے تھے. ٹھیک. قد صرفت نحوہ افئدۃ الابرار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ابرار نیک لوگوں کے دلوں کو موڑا گیا، دلوں کو پھیرا گیا. یعنی دل، نیک لوگوں کے دل کہاں مڑے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. وسنیت علیہ عظمت الابصار، صرف دل نہیں مڑے، چشمے بھی اسی کو، آنکھیں بھی انہی کو چاہنے لگی، آنکھیں بھی انہی کی طرف مائل ہونے لگی. ان کو دیکھنے کی چاہت میں انہی کو ڈھونڈنے لگی. مراد ہے
کہ آنکھیں انہیں ہی ڈھونڈنے لگیں، کن کن کی؟ نیک لوگوں کی. ہماری بات ابرار کی ہو رہی ہے، ٹھیک. وَسُنِّيَتْ إِلَيْهِ الْعَظْمَةُ الْأَبْصَارُ دَفَنَ اللَّهُ بِهِ. خداوند عالم نے رسول خدا کو مبعوث کر کے لوگوں کے کینے ختم کر دیے، اخوت قائم کی رسول خدا نے. انما المؤمنون اخوۃ، اخوت قائم کی. وَأَطْفَأَ بِهِ النَّوَائِرَ، اور خداوند عالم نے رسول خدا کے بعثت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جو دشمنی کی آگ جل رہی تھی اسے بجھا دیا، چاہے وہ رشتہ داری کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دوستی کے حوالے سے ہو. اطفا، بجھا دیا خداوند عالم نے. بھی بعثت رسول خدا کے ذریعے نوائر، وہ کینوں کی آگ، وہ دشمنی کی آگ جو لوگوں کے دلوں میں جل رہی تھی. وَأَلَّفَ بِهِ إِخْوَانًا، محبت ڈال دی انہوں نے بھائی بھائی بنا کر، بھائی بھائی بنا کر محبت ڈال دی. وَفَرَّقَ بِهِ أَقْرَانًا، ایک اور کام ہو، صحیح اور غلط میں تمیز ہونے لگی. کچھ لوگ رشتہ داروں سے جدا بھی ہوئے. کس کی وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے. دین اسلام نے جدائیاں بھی ڈالی رشتہ داروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان. جو رشتہ دار ظالم تھے، جو حق اللہ کو، حقوق الناس کو پامال کر رہے تھے، اس اسلام نے آ کے ان کو جدا کر دیا ان سے. ایک ابرار کو کن سے؟ غلط لوگوں سے جدا کر دیا، چاہے وہ رشتہ داری تھے چاہے وہ دوستی تھے، دونوں. فرق، جدائی ڈال دی. بھی خداوند عالم نے بعثت رسول خدا سے اقرانا، رشتہ داروں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان کے غلط لوگوں سے ابرار جدا ہو گئے. اعز به الذل، خداوند عالم نے غلبہ دیا کمزور لوگوں کو بعثت رسول خدا کے ذریعے. کمزور لوگ جو پس رہے تھے ان کو غلبہ دیا. وَأَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَ، اور کمزور کر دیا ان لوگوں کو جو غالب تھے، ظالم تھے، سرکش تھے. کلامہ بیان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا حقائق کو روشن کرنے والا، حقائق کو روشن کرنے والا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. وَسَمْتُهُ لسان، رسول خدا کی خاموشی بھی زبان تھی، بولتی تھی، بولنے والی تھی. روایات میں ہے کہ اگر ایک وقت میں دو امام موجود ہوں تو ایک ناطق ہوگا، دوسرا صامت ہوگا. ناطق امام ہوگا، جو منصب امامت تک نہیں پہنچا وہ صامت ہوگا. اس صامت سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے کی تائید کرنے والا. صامت سے مراد کیا ہے؟ پہلے کی تائید کرنے والا. سمتہ، خاموشی رسول خدا کی کیا تھی؟ اسی طرح امام کی خاموشی بھی تائید ہوتی ہے پہلے والے امام کی، ٹھیک. اس کے بعد آتے ہیں خطبہ نمبر 95 کی جانب. اس کا دیکھتے ہیں کچھ حصہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ خطبہ نمبر 95 ہے. وَمِن خطبۃ اللہ علیہ السلام وَلَئِنْ أَمْهَلَ اللَّهُ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَهُ أَخْذُهُ، اگر خدا مہلت دے ظالم کو تو وہ اس کی گرفت سے نکل نہیں جاتا، اس کی گرفت سے نکل نہیں جاتا، بھاگ نہیں جاتا، فرار نہیں اختیار کرتا. بلکہ بہت ساری وجوہات ہیں. خداوند عالم نے کہا کہ ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کے عذاب میں اضافہ کریں. تبھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز کافر لوگ یہ خیال نہ کریں انما نملی لہم، یہ کہ ہم مہلت دیتے ہیں انہیں، خیرن، یہ بہتر ہے ان کے لیے، لِأَنفُسِهِمْ، انما نملی لہم، ہم صرف مہلت دیتے ہیں انہیں، لِيَزْدَادُوا اِثْمًا، تاکہ گناہ کو زیادہ کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. ابو القاسم بلخی اس آیت کی تفسیر ایسے کرتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ ہرگز خیال نہ کریں انم املاءنا لہم رزن، کہ ہمارا مہلت دینا انہیں ان کے لیے خوشنودی کا باعث ہے. ایسا کچھ نہیں. خیرن بمعنی رضا لے،
خیرن، ابو القاسم بلخی نے خیرن کو رضا کے معنی میں لیا ہے. ان املانا ہماری مہلت انہیں، ان کی کہ ایسے دینا، ایسا نہیں کہ ہم ان کے افعال پہ راضی ہیں، ان کے اعمال پہ راضی ہیں، ہم نے ان کے اعمال کو قبول کر لیا ہے. بل ہوا شرٌ، بلکہ وہ ان کے لیے شر کا باعث ہے، کیونکہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ کرے گناہ کو اور دردناک عذاب کے مستحق بن جائیں. دردناک عذاب کے گناہ پہ اڑے رہنا شقاوت والی زندگی بن جاتی ہے، اور شقی انسان کبھی بھی نہیں بچ پاتا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک مغالطہ معاشرے میں بڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے کہ جو گناہگار مر رہا ہے، جو آشکار ہے، جس کا گناہ ہی آشکار ہے، اس کو بھی مرحوم اور مغفور کہا جاتا ہے. جس کا گناہ آشکار ہے، جو برباد کر رہا ہے معاشرے کو، اسے بھی مرحوم اور مغفور. توبہ خداوند عالم کی توفیق ہے. جس نے توبہ کی یعنی خدا کی رضا پا گیا. جس نے توبہ نہیں کی اور وہ مر گیا، اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ جنتی ہے، وہ شہید ہے، بالکل غلط ہے. یہ توبہ خدا کی توفیق ہے جو دنیا میں ملتی ہے. انسان اگر کر لے، گناہوں سے صفایا ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا. گناہگاری کی حالت میں مرا ہے، آشکار گناہ پہ مرا ہے، پھر آپ کہیں کہ وہ مرحوم ہے، مغفور ہے، جنتی ہے، شہید ہے. خداوند عالم نے قید لگائی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو راہ خدا میں مرے. یہ نہیں کہا کہ راہ خدا کے علاوہ مرے اسے تم زندہ کہو. ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ مغالطہ لوگ کرتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد توبہ ہے ہی نہیں تاکہ مغفور ہو جائے. مرنے سے پہلے توبہ ہے. اگر کسی نے توبہ کی ہے، ہاں بسم اللہ، وہ مغفور بھی ہے، مرحوم بھی ہے، وگرنہ مردہ ہے. یا علی اربع خصال من الشقاء، رسول خدا نے علیہ السلام سے فرمایا 4 چیزیں شقاوت کا باعث بنتی ہیں. شقی بنتا ہے انسان، سعید کے مقابلے میں شقی. سعید کا ترجمہ یہ نہ کیجیے گا، سعید کا خوش بخت اور شقی کا بدبخت، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. شقی کو شقی ہی رہنے دیجیے گا، یعنی ناکام، عذاب الہی کا مستحق. ٹھیک، 4 چیزیں شقاوت کا باعث بنتی ہیں. جمود العین، پہلی انسان کی آنکھیں خشک ہو جائیں، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ نہ روئے، انسان آنسو نہ نکلیں اس کے اپنی کوتاہیوں پہ، پہلی. دوسری قسوۃ القلب، دل سخت ہو جائے انسان، سخت دل بن جائے انسان. 2 شدت الحرص فی الدنیا، دنیا کا طلبگار شدید طور پہ بن جائے، شدید لالچی بن جائے، دنیا کا شدید لالچی بن جائے. 3 والاصرار علی الذنب، موت جب ہوئی ہے تو اڑا رہا ہے کس پر؟ گناہ پر اڑا رہا، گناہ پر اڑا رہا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو شقاوت کا باعث بنتی ہیں. ان کو جو مہلت ملتی ہے، ان حضرات کو جو مہلت ملتی ہے، یہ ان کے گناہ میں اضافے کا باعث. ٹھیک، وَهُوَ لَهُ، پھر علیہ السلام فرماتے وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ، کیونکہ اس سے ان کے اعمال میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. مرصاد سے مراد علیہ السلام فرماتے ہیں خدا بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. خدا بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے اور اس کی جزا دینے پہ قادر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مرصاد وہ پل صراط ہے جس سے ظالم انسان عبور نہیں کر سکتا. مرصاد وہ پل صراط کا وہ حصہ جہاں سے ظالم کو گزارا جائے گا اور ظالم اسے عبور نہیں کر سکتا. بموضع الشجاع من مساغری کی، سخت عذاب کے پاس اس ظالم کا آنا ضروری ہے، اس ظالم کا آنا ضروری ہے.
ام والذی نفسی بیدہ لیظہرن ہؤلاء القوم علیکم لیس لانہم اولی بالحق منکم ولکن لاسواعہم الی الباطل صاحبہ، اس لیے نہیں کہ وہ حق کے لحاظ سے تم سب کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں، بلکہ وہ باطل پر ہونے کے باوجود اطاعت کرتے ہیں امام باطل کی۔ ٹھیک، اس لیے نہیں کہ وہ حق کے لحاظ سے تم سب کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں، حق کے قریب نہیں ہیں، بلکہ یہ کیوں سخت عذاب میں ظالم کا آنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں امام باطل کی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم اطاعت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ معذرت خداوند عالم کا کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے نزدیک روئے زمین پہ سب سے بہترین چیز خدا کے نزدیک، سب سے عظیم چیز خدا کے نزدیک اطاعت ہے، حق امام کی اطاعت، اور سب سے بدترین چیز امام باطل کی اطاعت۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت سے ہی حجابات ہٹتے ہیں، اطاعت سے ہی محبت خدا آتی، محبت خدا آتی، حب اللہ، انسان حب اللہ تک پہنچتا ہے۔ تبھی سوال کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس سے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ پوچھا گیا کہ خیر کثیر کیا ہے؟ کہا خیر کثیر یہ ہے کہ خدا کی معرفت اور امام کی اطاعت، امام حق کی اطاعت، کیونکہ امام حق کی اطاعت گویا کس کی اطاعت ہے؟ خدا کی اطاعت۔ آپ تمام ائمہ کے جس فعل کو بھی ڈسکس کریں، گفتگو کریں اس کے بارے میں، وہ کہاں تک لے جائے گا آپ؟ خدا کی معرفت تک، خدا کی اطاعت تک لے جائے گا۔ خود امام کی اطاعت خدا کی اطاعت، تبھی ایک جگہ پہ سب کو ذکر کیا، اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جیسے خدا کی اطاعت کرتے ہو ایسے ہی رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی بھی اسی طرح اطاعت کرو۔ ٹھیک، امام فرماتے ہیں کہ ان کے جہنم، ان کے عذاب کا باعث کیا ہوگا؟ امام باطل کی اطاعت۔ وَإِبْطَاؤُكُمْ عَنْ حَقِّ، تعجب آتا ہے تم سب پر، تم حق کے مقابلے میں سستی کرتے ہو، تم حق کی اطاعت نہیں کرتے، ان حق کی، میرے حق ہونے کے باوجود۔ ابطاؤکم لفظی ترجمہ یہ، دور ہو تم سب ان حق کی، میرے حق سے۔ مفہومی ترجمہ یہ ہوگا دور ہو گئے ہو تم میرے حق کی اطاعت سے، حالانکہ میں حق والا ہوں، اس کے باوجود تم میری اطاعت سے دور ہو، میری اطاعت سے دور ہو۔ بس معیار نصرت الہی کیا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ امام حق کی بات پر متفق ہونا، امام حق کی بات پر متفق ہونا۔ شب عاشور کو تمام اصحاب نے یہ کہا تھا، لا ابقانا بعدک، جب امام نے سب کو کہا کہ چلے جاؤ، اہل بیت کو بھی کہا، اصحاب کو بھی کہا، سب کو کہا چلے جاؤ، سب نے اٹھ کے کہا خدا ہمیں باقی نہ رکھے امام آپ کے بغیر، لا ابقانا بعدک، لا واللہ، خدا کی قسم ہم کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کمال ہی، امام جانے کے کو کہیں اور جانے کے بعد بھی کہیں کہ جنت کا میں ذمہ دار ہوں، یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ نہ جائیں۔ یہ اطاعت کامل ترین اطاعت، لا واللہ لا نفارق حتی یصیبنا، ہم بھی وہی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اسی مصیبت میں پڑنا چاہتے ہیں، ما اصابک، جس میں آپ پڑھو گے امام۔ تبھی شب عاشور کو امام نے کہا فشربوا من الماء، پانی پی لو، یکن آخر زادکم، یہ آخری پانی ہے تمہارا، یہ آخری پانی ہے۔ توضؤوا واغسلوا، وضو کر لو، غسل کر لو، اپنے واغسلوا ثیابکم، اپنے کپڑوں کو دھو لو، لتکون اکفانکم، تاکہ یہ کپڑے ہی تمہارے کفن بن جائیں۔
تاکہ یہ تمہارے کپڑے ہی کفن بن جائیں. لما جن اللیل، جو ہی رات تاریک ہونے لگی حسین اور اصحاب حسین پہ قام اللیل کلہ، سارے کے سارے نماز کے لیے اٹھے، نماز کے لیے قیام کیا. یصلون یسبحون، تسبیح کر رہے تھے. یستغفرون، استغفار کر رہے تھے. یدعون ربہ، اپنے رب کو پکار رہے تھے. یتضرعون، گریہ وزاری کر رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے. لقد، ٹھیک، بس یہ اطاعت اسے کہتے ہیں، اطاعت اسے کہتے ہیں کہ ہم شکل ہو جانا اپنے امام کی. امام جو مصیبت آپ پہ آنی ہے وہ مصیبت ہم دیکھنے کے لیے تیار. جس طرح آپ رات کو کھڑے ہوگے نماز کے لیے، ہم بھی کھڑے ہوں گے. تسبیح آپ کرو گے، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. جو آپ کہو گے اسی طرح ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک. امام فرماتے ہیں لقد اصبحت الامم یخاف ظلم رعاتها واصبحت اخاف ظلم رعیتی. عجیب مظلومانہ جملہ ہے امام علیہ السلام کا، کہا کہ یہ لوگ اپنے حکمرانوں کے ظلم سے ڈرتے ہیں. یہ شام والے لوگ اپنے حکمرانوں کے ظلم سے ڈرتے ہیں. یہاں عجب یہ ہے کہ ان کا حکمران اپنے لوگوں سے ڈر رہا ہے، اپنی رعیت سے ڈر رہا ہے. یعنی کوفے میں امام علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ خوف کن سے تھا؟ نہ کہ شام والوں سے، اپنے ہی لوگوں سے، اپنے لوگوں سے زیادہ خطرہ تھا امام. لقد اصبحت الامم یخاف، وہ امت شام والی لوگ اپنے حکمرانوں سے ڈرتے ہیں. یہاں میں تم سے ڈر رہا ہوں کیونکہ تم نافرمان ہو، میرے نافرمان ہو. بس نافرمانی باعث بن رہی ہے کہ امام ڈر رہے ہیں، کیونکہ نافرمان کبھی بھی امام کے مطابق کام نہیں کرتا. تبھی امام کو کیا چاہیے؟ مطیع چاہیے، پر چاہیے. تبھی ایک پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں، امام نے کہا تھا کہ مجھے پر چاہیے تاکہ میں اڑوں. پر امام کو چاہیے. وَاسْتَفَزْتُكُمُ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْصِرُوا، میں نے دشمن سے دفاع کے حملے کے دفاع کے لیے تمہیں ابھارا، تمہیں آمادہ کیا، تمہیں شوق دلایا. فلم تنصروا، تم نے کوئی مدد نہیں کی میری. فلم تنصروا واسمعتکم، میں نے وہ فائدے والی باتیں بھی تمہیں سنائیں. فلم تسمعوا، لیکن تم لوگوں نے نہیں سنی. دعوتکم سرا وجہرا، میں نے آشکار طور پہ، پوشیدہ طور پہ تمہیں ہی پکارا. فلم تستجیبوا، کوئی لبیک نہیں کہا تم نے. ونصحت لکم، اور میں خالص ہوا تمہارے لیے. فلم تقبلوا، تم نے قبول نہیں کیا. اشہود ان کا کیا، حاضر ہونے کے باوجود غائب ہو. عبید ان کا رباب، بس عبید ان، ایسے غلام ہو جو حاکم بننا چاہتے ہو. عجب، تم پر اطاعت میری فرض کر دی گئی ہے اور تم حاکم بننا چاہتے ہو، مجھے مطیع بنانا چاہتے ہو. تم خود مطاع بننا چاہتے ہو. مطاع نہیں جس کی اطاعت کی جائے. مجھے مطیع بنانا چاہتے ہو، حالانکہ مطیع تم ہو، مطاع میں ہوں. الٹی ہے کام. عبید ان کا ارباب، ایسے بندے ہو، ایسے مطیع ہو جو حاکم بننا چاہتے ہو، بڑا بننا چاہتے ہو. اتلو علیکم الحکم الحسنہ، ہر وقت میں بہترین حکمتیں تم پر بیان کرتا ہوں، بہترین حکمتیں بیان کرتا ہوں. فتنفرون منہ، تم فرار اختیار کرتے ہو، تم نفرت کرتے ہو. اعظکم بالموعظۃ البالغہ، میں تمہیں موعظہ کے ذریعے نصیحت کرتا ہوں، بالغہ، بہترین موعظے کے ذریعے. فتنفرون عنہ، تم فرار کرتے ہو، نفرت کرتے ہو. احثکم علی جہاد اہل البغی، سرکش لوگوں کے خلاف جہاد کرنے پہ ابھارتا ہوں. تم میری بات نہیں سنتے، تم میری بات نہیں سنتے. فما اتا علی آخر قولی حتی اراکم متفرقین ایادی صبا، تم قوم سبا کی مانند ہو، قبیلہ سبا کی مانند ہو
میری بات ختم ہوتی نہیں، دیکھتا ہوں تتر بتر ہو جاتے ہو، جدا ہو جاتے ہو، آہستہ آہستہ اٹھ کے چند لوگ ہی بچتے ہیں میرے پاس۔ قوم سبا خدا کی نعمتوں کے منکر، حد سے تجاوز کرنے والے، منہ موڑنے والے، خداوند عالم نے مالدار ہونے کے بعد انہیں فقیر بنایا، تفرقہ کیا انہوں نے، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ عربوں کے ہاں ایک مثال مشہور ہے بے وفائی اور تفرقے کے لحاظ سے قوم سبا عربوں کے لیے مثال کے طور پہ ہے کہ یہ قوم سبا ہے، جیسے یہاں کہتے ہیں نا کوفی وفا نہ کرنے والے کون، یعنی کوفی، اسی طرح عربوں میں مشہور ہے قوم سبا یعنی فرقہ ایجاد کرنے والی، بے وفائی کرنے والی، ساتھ نہ دینے والی، نبی کا ساتھ نہ دینے والی۔ اس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت قدم رکھے اپنے امام کی اطاعت پر، تاکہ ہم امام کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ آگے اس کو ہم مکمل کریں گے اور آگے والا خطبہ بھی پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔